سٹ صاحب بڑی ہوائیں اور بڑی افواہیں جیسے ہی 2025 شروع ہوا تو گرم تھیں کہ عمران خان صاحب اسی سال رہا ہو جائیں گے، نئے الیکشن کی تاریخ بھی آ جائے گی، کوئی مارچ اپریل فارمولا بھی ڈسکس ہو رہا تھا، اور مین وائل گورنمنٹ کے کسی بڑے کرپشن سکینڈل کی بھی باز گشت تھی کہ اس کے بعد ڈومینو ایفیکٹ شروع ہوگا اور معاملات کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف جائیں گے۔ کون کہہ رہا تھا یہ سارے صحافی کہہ رہے تھے، ہم تو نہیں کہہ رہے تھے۔ ہاں لیکن آپ نے تو رہائی کے حوالے سے ایک پریڈکشن کی تھی نا کہ کب جا کے وہ ابھی بھی عمران میری خان صاحب پریڈکشن جاری ہے، 2 مہینے پڑے ہیں وہ رہائی نہیں میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ باہر آ جائیں گے۔ باہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ رہائی ہو جائے گی، ہاؤس اریسٹ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی درمیانہ رستہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال یو کیری آن، سوری۔ اچھا، نہیں میں نے نا تھوڑا سا وہ ٹپ لے لیا آپ سے بات کر کے، ورنہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ اس بارے میں بات کریں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ آج آپ بات کرنے پہ آمادہ ہیں۔ اچھا، تو کیونکہ بات ایک بار پھر اسی طرف چل پڑی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات تو نہیں کر رہی، مذاکرات ختم ہو گئے، نشستن گفتن برخاستن کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ پتہ نہیں آئی کیوں تھی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر اور اس کے بعد بھاگ کیوں گئی، یہ ابھی تک ہم نہیں جان سکے۔ احتجاج کی کال دی گئی ہے، یوم سیاہ سمجھ لیں، کیونکہ 8 فروری کو عام انتخاب کو 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس روز یوم سیاہ کے لیے آپ سب کو نکلنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سارے کارکن نکلیں گے، کسان، مزدور، وکلاء اور ہر مکتبہ فکر سے منسلک افراد 8 فروری کو نکل کر ڈاکے کے خلاف احتجاج کریں جو آپ کے حق پہ ڈالا گیا، اور غلامی سے نجات کے لیے جدوجہد ضروری ہوتی ہے۔ ترسیلات زر میں کمی لا کر اوورسیز پاکستانیز اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ بلوچستان کی بھی انہوں نے بات کی، اور اس کے علاوہ بہت سے جو چیزیں وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، یہ ان کا میسج ہے۔ جبکہ دوسری طرف جنید اکبر صاحب جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لیکن سمجھ آتی ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور سے کوئی نیکسٹ لیول پہ جا کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لانگ مارچ اور پہلے والے لانگ مارچ میں یہ فرق ہوگا کہ پہلے ہماری قیادت اداروں کے ساتھ رابطے میں تھی، اس بار کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی، اور اگر وہ کہتے ہیں مجھے اریسٹ کیا گیا تو آپ مین شاہراہ بلاک کر دیں، اور شہباز شریف یاد رکھیں کہ کل ہماری حکومت آئی تو آپ کے بچے بھی روئیں گے، اگر ہماری حکومت میں شہباز شریف کے بچے نہ روئے تو پی ٹی آئی کو چھوڑ دوں گا۔ یہ تو بہت سخت تھریٹس ہیں، اور مین وائل 2 بڑے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں فیبرری میں۔ کیا نتیجہ نکلے گا آپ کی بار؟ 3-4 پوائنٹس۔ پہلی بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب بھی تو بڑے زبردست گرجتے تھے جی، تو ان کی جو گرج تھی اور آج جنید صاحب کی گرج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، اپنے کریڈینشلز بنانے کے لیے ان کی کنسٹیٹیوئنسی ہے، اگر آپ اپنے آپ کے لوگ کہہ دیں آپ تو شروع میں ہی لیٹ گئے ہیں تو پھر آگے جا کے کیا ہوگا، تو یہ سخت لائن لینی پڑتی ہے۔ گنڈا پور صاحب بھی لیتے تھے، میرا خیال ہے ابھی بھی جب موقع ملتا تو وہ ایک آدھ فائر کر دیتے ہیں، مگر اب وہ بات نہیں رہی نا، کیونکہ ان کو نیگوسیٹ کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور ان کی تصویریں بھی ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ، تو مطلب ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈائلیوٹ ہو گئی ہے نا، تو اب اس لیے وہ زیادہ بول بھی نہیں رہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ اب نئے آئے ہیں، انہوں نے بھی تو ہارڈ لائن لینی ہے نا، یہ اگر ہارڈ لائن نہیں لیں گے تو ان کی پھر nobody is going to pay attention to him۔ تو وہ تو خیر مجھے I'm not surprised۔ میرا موقف یہ تھا کہ behind the scenes this is a better development for PTI because ان کے اوپر اس قسم کے الزام نہیں ہیں جس قسم کے الزام گنڈا پور صاحب کے تھے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے۔ پہلے دن سے یہ چیز چلتی تھی پی ٹی آئی کے اندر بھی کہ گنڈا پور صاحب کمپرومائزڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بیرسٹر صاحب کے اوپر نہیں ہے، یہ ان کے اوپر نہیں ہے، تو یہ اچھا ایک قدم اٹھایا عمران خان نے کہ ایک ایسے شخص کو اپوائنٹ کیا ہے ہیڈ آف دا پارٹی ان دا کے پی، اینڈ آلسو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو میں نے یہ کہا تھا ہی ول پلے اے پازیٹیو رول، مگر وہ پازیٹیو رول ہیز ٹو بی بیہائنڈ دا سینس۔ پبلک میں اٹ ہیز ٹو بی ہارڈ لائن، اینی بڈی ہو ٹیکس اے سافٹ لائن ان پبلک اڑ جائے گا، وہ سب کو ہارڈ لائن لینی پڑتی ہے۔ تو یہ وہ تو عمران خان بھی ہارڈ لائن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کبھی سافٹ لائن تو لی نہیں، مگر جو یہ مذاکرات اور یہ وہ جو ہوتے ہیں یہ سافٹ لائن کے ذریعے ہوتے ہیں نا، ہارڈ لائن کے ذریعے تو نہیں ہوتے۔ جب بیرسٹر صاحب کو عمران خان نے کہا تھا جاؤ جا کے بات کرو، گورنمنٹ کے ساتھ ہی کر لو، اسٹیبلشمنٹ نہیں کرتی تو نہ سی، تو وہ سافٹ لائن ہی تھی نا، مگر پبلک میں تو خان صاحب گرج رہے تھے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، ہم تو صرف پاور بروکرز کے ساتھ بات کریں گے، پچھو نے کیا تھا جا کے گل کر لو۔ تو اب میں سمجھتا ہوں دس از آئی ایم ناٹ سرپرائز، پہلی بات تو یہ کہ جنید صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جب ہم آئیں گے، ارے بھائی ابھی تو جب آپ آئیں گے پتہ نہیں کب آپ آئیں گے، اور پتہ نہیں کیا صورت حال ہوگی اس وقت، کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج کل جس قسم کے حالات ہیں، پی ٹی آئی کی پوزیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے نا،
بیکاز آپ دیکھ ہی رہے ہیں عائشہ کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے مل کے سنبھال لیا ہے معاملہ. اکانومی بھی سنبھال لی ہے, امریکہ کو بھی سنبھال لیا ہے, اور میرا خیال ہے امریکہ کو سنبھال لی. ہاں میں اچھا کچھ کر ہی لیا ہے. واو دیٹس اے گریٹ. ہاں اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جینٹری شنٹری گھوم رہے ہیں یہاں, اور اسی لیے ٹرمپ صاحب کی طرف سے ابھی تک ایک ٹویٹ نہیں آئی. بیچارے یار ایک ٹویٹ ہی کر دیتے, اور گرینل نے کی تھی نا, پھر ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. تو اب ٹرمپ صاحب کو کیا تھا یار, چھوٹی سی ایک ٹویٹ کر دیتے, پی ٹی آئی دوست ہمارے خوش ہو جاتے. وہ بھی نہیں ہوئے, تو وہ بھی نہیں ہوئی. اور میں آپ کو بتا دوں اس میں ایم بی ایس کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے سیٹ کر لیا ہے. اب اتنا ہی کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں. اور اگر کوئی آئی بھی بات نا فرام ٹرمپ, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. انہوں نے, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسٹچ اپ کر لیا ہے. ہاں انہوں نے تھوڑی سی پری ایمپٹیو کام کر لیا تھا, بھاگ دوڑ کر لی تھی. اور یہ نہیں کہ جی واشنگٹن کے اندر محسن نقوی صاحب آئے گئے ہیں یا ہمارے ایمبیسڈر صاحب آئے گئے, نہیں, انہوں نے سعودی عربیہ کا راستہ استعمال کر کے اور اپنے آپ کو اسٹچ اپ کر لیا. اچھا تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن کمزور ہے, وچ از واٹ آئی سیڈ ارلیئر. اب اس کمزور پوزیشن کو کیسے مضبوط کرنا ہے, کیسے اس کو چینج کرنا ہے, تو خان صاحب ہیز نو آپشن. بیکاز یہ جو ڈیمانڈ تھی ان کی کہ جی وہ کمیشنز بنائی جائیں, وہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ اور قسم کی کمیشن بنانا چاہتی ہے. ہاں, تو آپ کے خیال میں وہ آفر ایکسیپٹ کر لینی چاہیے تھی عمران خان صاحب کو, اس کا فائدہ ہوتا پارلیمنٹری کمیشن. میرا خیال ہے وہ کر لیتے تو بہتر تھا. ہی شوڈ ہیو ہیڈ اینی کمیشن. کم از کم یہ معاملہ تو طے ہوتا نا کہ کمیشن بننی ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے اس کو بھی روکنے کی کوشش کرنی تھی. تو یہ اگر وہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ 2014 بھی کھولو تو 2018 بھی کھولو, تو ان کو چاہیے تھا کرو, کھولو. کم از کم ایک پوائنٹ آف ریفرنس تو بنتا. اور میں سمجھتا ہوں شاید گورنمنٹ بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتی, بیکاز ڈونٹ فرگیٹ جب 2018 کھولیں گے اور 2014 کھولیں گے تو خان صاحب تو اپنی جگہ پہ, تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو بیچ میں آ جائے گی نا. تو اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہے گی نا. حالانکہ آج کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں بڑا فرق ہے لیڈرشپ میں, مگر اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اس لیے پرانی ہو یا نہیں ہو. تو اگر یہ کہتے ہیں خان صاحب کہ آپ 2018 بھی کھول لیں اور 14 بھی کھول لیں, جو کہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی پی ایم ایل این والے یا گورنمنٹ والے کہ ہم تو وہ بھی کھولنا چاہیں گے, ان کو چاہیے تھا کھول لو. پھر کیا ہوتا, پھر ایک تیر سے دو شکار ہو جاتے پی ٹی آئی کے, کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے نرگے میں اور پھر اس طرف نہ جا سکتے. کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو بیانیہ ہے نا کہ ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, کہاں جائیں گے پھر, بیکاز یہ اسٹیبلشمنٹ تو ہونے نہیں دے گی نا یہ چیز. تو پھر نمبر لگ جائیں گے نا ان کے. تو ان کو چاہیے تھا بات مان لیتی, ابھی بھی بات مان لیں, اور گورنمنٹ ول فیس اے پرابلم. تو ان کا اپر ہیڈ ہو جائے گا. مگر اتنی مطلب عقل کہاں ان کی, یہ بس ضد اور مطلب غصہ کہ ہم نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. ان کو مان لینی چاہیے تھی, ابھی بھی جائیں اور کہیں جی آ جاؤ. اچھا, یہ اب بھی بات ماننے سے میں کنیکٹ کروں گی تھوڑی دیر بعد, لیکن جو ہم احتجاج کی بات کر رہے تھے اس کو لے کر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جنید اکبر صاحب بہت سیریس یوں ہیں کہ یہ ان کا پہلا امتحان ہے یوم سیاہ. پھر سوابی میں انہوں نے جلسہ کرنا ہے, اور باقی سیالکوٹ اور لاہور میں انہوں نے اجازت مانگ رکھی ہے. لیکن مین وائل محسن نقوی صاحب ان سے یہ اپیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں. محسن نقوی صاحب چیمپئنز ٹرافی کی تیاری بھی کر رہے ہیں, پھر وزیر داخلہ بھی ہیں, ان کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہوگا, فوکسڈ ہوگا. اب وہ ان سے جب یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف تو احتجاج کی کال دے چکی ہے, تو ان کا کیا کہنا تھا وہ سن لیتے ہیں. پہلے کی طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں. جب 26 نومبر تھا انہوں نے اسی طرح ڈیٹیں پک کی تھی, نہیں کریں گے تو پھر انہوں نے صرف نوٹ کیا. اس کا کیا مطلب؟ آپ نے میرا تو پروگرام میں آپ نے مجھے پوچھا تھا, اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا, اور پھر بعد میں محسن نقوی صاحب کا جواب تو آ گیا نا کہ ہم ٹیکل کریں گے اس کو. وہی ہوگا جو 26 نومبر کو ہوا تھا. آپ نے بھی یہی کہا تھا. میں نے یہی کہا تھا آپ سے کہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو یہ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا, اور 2-3 چیزیں ہیں جو یہ کریں گے تو ریئیکشن آئے گا, اور وہ سخت ریئیکشن آئے گا. یہی میں نے کہا تھا. میں پھر دوہرا دیتا ہوں, یہ سوابی میں جلسہ کریں, کر لیں. اچھا, لاکھ بندہ اکٹھا کر لیں, کر لیں, دندنا لیں, نو پرابلم. اوکے, ظاہر ہے تھوڑی بہت رکاوٹیں شاوٹیں, وہ تو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے نا, کہ اگر لاکھ بندہ آنا ہے تو اسی 50 تو اتنے وڈن دیے, 50 آنا ہے تو 20 تے لے کے جائیے, 20 آنا ہے 10 تے, تو وہ چھوٹی موٹی تو کرتی ہے نا حکومت. مگر کے پی میں مشکل ہو جاتا ہے نا, وہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے, وہاں یہ نہیں, وہاں جتنے جو لوگ جائیں گے وہ پہنچ جائیں گے. لاہور میں یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسلام آباد میں یہ کر سکتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لاہور میں بھی انہوں نے کرنا ہے, اور پہلے انہوں نے کہا تھا مینار پاکستان. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چھوٹی چھوٹی جہاں جہاں آپ ہیں وہاں آپ کریں.
अब मैंने ये कहा था स्वाबी में नो प्रॉब्लम, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ आप खड़े हो जाएं, 100 बंदा 200 300 400 लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पे आ जाएं, वहाँ बैठ जाएं, असेंबली के आगे आ जाएं, वहाँ सारा दिन खड़े रहें, दन आते रहें। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम्स। एक आध दिन की डिसरप्शन गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट, अच्छा, उसको डिसरप्ट नहीं करेंगे, मगर एनीथिंग मोर देन दैट तो ये फिर गवर्नमेंट विल एक्ट। अच्छा, खा पंजाब की गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, दे विल एक्ट। तो अगर आपने ये जो रास्ते बंद करने की बात की है, वो जब आप बंद करेंगे तो शुरू में तो कुछ नहीं कहेंगे आपको, अच्छा, मगर अगर आपने सोचा कि आप इसको 3-4 दिन चलाएंगे ऐसे, तो देन दे विल ब्रेक यू अप इन द सेकंड डे और द थर्ड डे। तो देयर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच दे विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग। मगर शुरू में यू विल गेट अ लॉट ऑफ टॉलरेंस, ताकि दुनिया को दिखा सके हमने तो नहीं रोका। अब ये देखिए कितने अनरीजनेबल हो रहे हैं, ये कर रहे हो, देन वी हैव टू डू समथिंग। और ये दुनिया में हर गवर्नमेंट ऐसे करती है। अप टू अ पॉइंट protest is okay, beyond a point protest is not okay. Then they break you up. Then the police comes in with water cannons and batons and other agencies come in and then they disperse the crowd. So this happens everywhere. So यहाँ भी इसी किस्म की सिचुएशन होगी। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि 8 को कामयाब रहेगा एज अ प्रोटेस्ट। हाँ, लेकिन लाहौर में कैसे हो सकता है? इवेंट है 7 फरवरी को। हाँ, फिर अब उसके बाद आपने ये 8 नया को- इशू खड़ा कर दिया है विच इज़ अ वेरी ट्रिकी वन के 8 तारीख को जी, ट्राइलैटरल सीरीज शुरू हो रही है जी। क्रिकेट की, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। जी। और पहला मैच 8 तारीख को गद्दाफी स्टेडियम में। और आपने कहा माल पे खड़े या उधर असेंबली के सामने या चेयरिंग तो क्रॉस अगर ये पीटीआई वाले चाहें तो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं ना, बट यू नो दैट इज इसका माने वही होगा। अगर जीएसपी प्लस को ये ख़त्म करवाना चाहते हैं, सैंक्शंस आप पे लगवाना चाहते हैं और क्रिकेट को बंद करवाना चाहते हैं, तो इन थियरी इन्होंने पहली 2 तो ट्राई कर लिया है ना, हैज़न्ट वर्कड। बट ये जो है दिस इज़ अ बिट ट्रिकी बिकॉज इस वक्त ऑलरेडी आईसीसी जो है इट्स इन द हैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मीडिया इस वक्त 2 बातें कह रहा है। एक ही वो कह रहा है कि तैयार नहीं है स्टेडियम्स, यहाँ तक वो कह रहे हैं कि आईसीसी के जो एमडी थे जेफ अलाडाइस, उनको भी इसीलिए फारग किया गया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की साइड ली है और कहा है कि तैयार हो जाएगा सारा कुछ। ये प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ। जी, वो तो इफ्तिताह होने जा रहा है हाँ, साहब अब वो 7 तारीख को इफ्तिताह हो रही है और मोहसिन नकवी साहब ने जो टीम तैयार की थी टू गेट गद्दाफी इन ऑर्डर, जो भी मैंने सुना है इसके बारे में, मैं समझता हूँ कि बहुत 90% काम हो गया एंड द स्टेडियम विल बी रेडी टू होस्ट अ मैच। सो दैट इज़ यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। ये नहीं है कि वहाँ ईंटें पड़ी हुई और ये हो गया यू विल सी एवरीथिंग विल बी फाइन, कोई ऐसी बात नहीं। अलबत्ता क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नई लाइट्स